چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آیت سورہ انعام آیت 158 158 سورہ انعام کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار پھر کفار اور منکرین کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی سرکار مولا ولی العصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک قرآن کی آیتیں رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے اس جملے کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جیسے زیدی صاحب نے اپنی طرف سے جملہ کہہ دیا. جہاں بھی قرآن میں زیادہ تر، سب جگہوں پہ نہیں، زیادہ تر جہاں بھی قرآن میں اللہ سرکار قائم کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے تو انکار یا شک کرنے والوں کو کافر یا مشرک کہا جا رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے، سلامت رہیں آپ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ سورہ انعام میں؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملکوت آئے یا پھر اللہ کی آیت آئے؟ آیت اللہ. کیا یہ اس بات کے منتظر ہے کہ ان کے پاس ملکوت آئیں یا پھر آیت اللہ آئے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ یہاں آیت اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ یقیناً میرا اللہ یہاں پر اپنی آیت سرکار مولا ولی العصر بادشاہ کو کہہ رہا ہے. تو سرکار مولا ولی العصر بادشاہ آیت اللہ ہیں. سرکار مولا حسن عسکری بھی آیت اللہ ہیں کیونکہ مولا قائم جیسے. سرکار مولا نقی و تقی بھی آیت اللہ ہیں کیونکہ سرکار قائم جیسے. سرکار مولا رضا اور سرکار مولا کاظم بادشاہ بھی آیت اللہ ہے کیونکہ سرکار قائم جیسے. مولا جعفر، مولا سرکار باقر، مولا زین العابدین آیت اللہ ہیں کیونکہ سرکار قائم جیسے. مولا حسن، مولا حسین، مولا علی، مولا محمد، آل محمد، یہ سب آیت اللہ ہیں کیونکہ سرکار قائم جیسے. اب سرکار قائم کے علاوہ آیت اللہ ہونے کا دعویٰ وہی کرے جو خود کو کہہ سکتا ہے کہ میں قائم جیسا. بات بڑی واضح ہے قبلہ، بات بڑی واضح ہے. کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملکوت آئیں یا اللہ کی آیت آئے؟ اور یہ تب ایمان لائیں گے، بہت توجہ، جب ملکوت آئے یا آیت اللہ آئے گا. کیا یہ اس وقت کے منتظر ہے؟ اور یہ تب ایمان لائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جب آیت اللہ العظمیٰ کی آمد ہوگی، آیت القبریٰ، جب آیت اللہ العظمیٰ کی آمد ہوگی اس دن کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا. جی 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 یہ آپ سماعت فرمائیے، پھر میں آیت کا باقی حصہ بھی پھر بات کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تب ایمان لائیں گے جب حقیقت میں آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ ہے. اللہ امام زمانہ کو کہہ رہا ہے آیت اللہ العظمیٰ، امام زمانہ ہوتے ہیں. جب آیت اللہ العظمیٰ کی آمد ہوگی کیا یہ اس دن ایمان لائیں گے؟ تو یاد رکھنا اس دن کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہ ہوگا. یا یہ کہ ایمان تو پہلے سے ہوگا مگر اس میں قصب خیر نہیں ہوگی. بہت اہم بات ہے، ایمان تو پہلے سے ہوگا مگر اس میں قصب خیر نہیں ہوگی تو تب بھی انہیں اس دن کوئی نفع نہیں ہوگا. بس فرما دیجئے سرکار مولا محمد بس فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو اور میں اللہ بھی منتظر ہوں. فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو اور میں اللہ بھی منتظر ہوں. کیا کہہ رہا ہے اس میں اللہ؟ ایک تو سرکار بادشاہ کو آیت اللہ، اور صرف آیت اللہ ہی نہیں، آگے پھر بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ جب آیت اللہ العظمیٰ کی آمد ہوگی اس دن کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جن میں ایمان تو تھا مگر اس میں قصب خیر نہیں تھی. تو یہ دو کیٹیگریز اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں. بڑی توجہ، دو کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی کیٹیگری کون سی؟ کہ جو ایمان لائیں گے انہیں نفع نہیں ہوگا. کب؟ سرکار کی آمد کے بعد. یعنی کہ جس دن سرکار نے اپنا ظہور عام فرما کے 10 محرم کو یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں آؤ دیکھو، جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی دلیل دیکھنا چاہتا ہے، آئے دیکھے کہ میں اللہ کی دلیل عظمیٰ، اس کی آیت اللہ الکبریٰ بن کے آ چکا ہوں. جب اللہ کے گھر سے اللہ کی اس آیت کو نازل ہوتا ہوا زمانہ دیکھے گا تو اس وقت کے بعد جس کا ایمان نہیں ہوگا اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہے. یعنی کہ جو کافر ہے
وہ پھر اگر مسلمان ہونا چاہے تو اس کا ایمان لانا تب قبول نہیں کیا جائے گا، پھر وہی ذوالفقار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ اللہ نے بات یہاں چھوڑی کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے اور جو ایمان لا چکے ہیں، پہلے سے ایمان پہ ہیں، مگر ان کا ایمان ان کے لیے کسب خیر نہیں رکھتا، وہ بھی خیر پہ نہیں ہے۔ مطلب یعنی جو ظاہری طور پہ تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، جو ظاہری طور پہ تو کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، جو ظاہری طور پہ تو کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، اس کے باوجود امام کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے مولا مولا جی آپ کیوں آ گئے، ابھی تو ہم ہیں نا، ابھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے کربلا کے میدان میں عصر عاشور رکھی گئی میان میں ذوالفقار پہلی بار میان سے باہر آئے گی، اور پہلا وار جن پہ ہوگا زمانے کو بتائے گا میرا مولا کہ میں کسی کافر، میں کسی ملحد، میں کسی ہند، میں کسی یہود کو مار کے آغاز نہیں کر رہا۔ علی ولی اللہ ظاہری طور پہ پڑھنے کے باوجود جو میرے آیتوں اور میرے القاب اور میرے فضائل اور آل محمد کے گھر کے چور تھے، یہ ذوالفقار پہلے آغاز ہی انہی کے ساتھ کرے گی، پہلے انہی کی گردن کاٹی جائے گی۔ یعنی کہ ظاہری طور پر جو وہ ایمان لے آئے تھے ان کا وہ ایمان کسب خیر نہیں ہوگا، خیر نہیں پہنچائے گا ان کو۔ ان کا بڑی اہم آیت ہے یہ اس حوالے سے۔ جی اب تو آیتوں کے حوالے سے دیکھیں، منتظرین کے حوالے سے بات ہوگی، انتظار کی بات ہوگی، تو میں نے آغاز ہی اس لیے آج سے کیا کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب مجالس میں مختلف جگہوں پہ کچھ جملوں میں بات کر دیتے ہیں تو وہ جی دیکھیں جی یہ آئے اور انہوں نے فساد برپا کر دیا اور یوں کر دیا، اپنے پاس سے پڑ گئے۔ ہر جگہ یہ موقع نہیں ہوتا نا کہ تفصیل سے ایک ایک بات پہ رک رک کے بات کی جائے۔ اب تو میرے مولا نے موقع دے دیا مجھے یہ، اب تو پھر ایسے بات ہوگی اور کھل کے ہوگی۔ میں تو 33 دنوں سے اس دن کے تو انتظار میں تھا کہ میں قرآن کھول کے باتیں کروں اور بتاؤں کہ کون کون ہے میرے مولا کا چور۔ مجھے نام لینے کی ضرورت کیا ہے، مجھے کیا پتا، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اویئر ہیں جو بیٹھے ہیں۔ میں صرف بتاؤں گا یہ کہ وہ کون کون ہے جس کا ایمان لانے کے باوجود مولا قبول نہیں کر رہا۔ مجھے تو صرف بتاتے ہوئے گزرتے چلے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ ورکنگ ہے۔ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ انعام۔